اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 79 باب نمبر 4 عالم اور طالب علم کے ثواب کے بارے میں۔ حدیث نمبر 1 طالب علم کے لیے ہر چیز دعا کرتی ہے۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسے راستے پر چلتا ہے جس پر چل کر وہ علم دین حاصل کرے، خدا اس کو جنت کے راستے پر چلاتا ہے، اور ملائکہ اپنے پر اس طالب علم کے لیے بچھاتے ہیں کیونکہ وہ اس سے راضی و خوش ہوتے ہیں، اور طالب علم کے لیے آسمانوں میں رہنے اور زمین پر رہنے والے یہاں تک کہ دریاؤں کی مچھلیاں اس کے لیے دعا و استغفار کرتے ہیں، اور عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے چودھویں کے چاند کو ستاروں پر علماء انبیاء کے وارث ہے۔ یقیناً انبیاء علماء کو درہم و دینار کے وارث نہیں قرار دیتے، بلکہ وہ ان کو اپنے علم کا وارث قرار دیتے ہیں۔ پس جس نے اس سے کچھ حاصل کر لیا اس نے بھی بہت وافر حاصل کر لیا۔ علم کی تعلیم دینے والے کا اجر۔ جناب محمد بن مسلم نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو تم میں سے دوسروں کو علم کی تعلیم دیتا ہے اس کا اجر بھی طالب علم کے برابر ہے، بلکہ اس پر فضیلت حاصل ہے۔ پس تم حاملان علم سے علم حاصل کرو اور پھر اس کی دوسروں کو ویسے ہی تعلیم دو جیسے تمہارے علماء نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ حدیث نمبر 3 نیکی کی تعلیم دینے والے کا اجر جاری رہتا ہے۔ جناب ابو بصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جو نیکی کی و خیر کی تعلیم دے گا اس کا اجر اس کی مثل ہے جو اس پر عمل کرے گا۔ میں نے عرض کیا، اگر وہ دوسروں کو اس کی تعلیم دے دے تو اس کا ثواب جاری رہے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ تمام لوگوں کو اس کی تعلیم دے دے جو اس پر عمل کرے گا، اس تعلیم دینے والے کے لیے اجر ان کی مثل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، خواہ وہ مر جائے تب بھی جاری رہے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، اگر وہ مر جائے تب بھی اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ حدیث نمبر 4 جو گمراہی کے باب کی تعلیم دے اس کا گناہ۔ حضرت امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ہدایت کے باب کی تعلیم دے گا اس کے لیے عمل کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ہوگا، اور عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جو کسی گمراہی و ضلالت کے باب کی تعلیم دے گا اس کے لیے اس پر عمل کرنے والوں کے برابر کا گناہ ہوگا، اور عمل کرنے والوں کے گناہوں سے کوئی چیز کم نہیں کی جائے گی۔ حدیث نمبر 5 اگر لوگوں کو طلب علم کے اجر و ثواب کا پتہ چل جائے۔ جناب ابو علمزہ نے حضرت امام علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ طلب علم میں کتنا اجر و ثواب ہے اور اس کے فوائد کیا ہے تو وہ اس کو ضرور حاصل کرتے،
خواہ جان خطرے میں ڈال کر، خواہ مصائب سے دوچار ہو کر حاصل کرنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، یہ میرے بندوں میں سے میرا سب سے بڑا دشمن و جاہل ہے، جو عالم کے حق و احترام کو حقیر جانے اور اس کی اطاعت و پیروی نہ کرے۔ اور میرے بندوں میں مجھے وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو علماء کے ساتھ رہ کر ثواب عظیم حاصل کر اور حکماں کی باتوں کو قبول کرتا ہے، صاحبان علیم و بردبار کی اتباع کرتا ہے۔ حدیث نمبر 6، اللہ کے لیے علم حاصل کرو۔ جناب حفظ بن خیاس نے بیان کیا ہے کہ مجھے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس نے علم کو حاصل کیا اور اس پر عمل کیا اور خدا کے لیے دوسروں کو اس کی تعلیم دی، اس کو آسمانوں کی سلطنت میں عظیم پکارا جاتا ہے۔ کہا گیا ہے علم اللہ کے لیے حاصل کرو اور اللہ کے لیے اس پر عمل کرو اور اللہ کی خوشنودی کے لیے دوسروں کو اس کی تعلیم دو۔